ان الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے بھائیوں، درود شریف کا جو فضیلت انشاءاللہ ہم کبھی رکھیں گے، بہت فضیلت ہے۔ اپنے زندگی میں کثرت سے درود ابراہیمی پڑھنا چالو کر دو، انشاءاللہ ساری مصیبتیں دور ہو جائیں گی اور ساری تکلیفیں دور ہو جائیں گی۔ بہت فضیلت ہے درود شریف میں۔ تو انشاءاللہ ہم آگے پڑھتے ہیں قرآن مجید آیت نمبر 25۔ فَكَيْفَ تو کیا حل ہوگا، اذا جب جمعناہم جمع کریں گے، لیومن اس دن، لا ریب فی کوئی شک نہیں اس دن میں، وَأُوفِیَت اور پورے کے پورے ملیں گے، کل نفس ہر نفس کو، ما کسبت جو انہوں نے کمایا ہے کیا ہے، وہم لا یظلمون اور ان پہ کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ آپ لوگوں نے سنا سورہ عمران آیت نمبر 25، یہ عربی اس کا ترجمہ۔ کہنے کا مطلب ہے اس آیت سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ اس دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھانے والا ہے میرے بھائیوں، کیونکہ آج ہم دنیا میں یہ کہہ رہے ہیں کہ فلانا کا دامن پکڑ لو، فلانا کا مرید ہو جاؤ، فلانا کے سلسلے میں گھس جاؤ، فلانا کے فرقے میں چلے جاؤ تو جنت میں چلے جاؤ گے۔ ایسا کچھ نہیں ہونے والا ہے، یہ ابھی بتا رہا ہوں اس کا خلاصہ۔ قرآن میں کیا لکھا ہے آپ لوگ سنیں ایک بار۔ ہمارا جو ہم نے غلط فہمی پال رکھا ہے کہ ہم کچھ بھی کریں، نماز نہ پڑھیں، چوری کریں، سود کھائیں، زنا کریں، چغلی کریں، بے پردگی میں رہیں، پورا عمر گالی گلوچ اور گندے خیالات اور گندے اعمال، جادوگری، لوگوں کو تکلیف دینا، جادو سیکھنا اور جادو کے دھونس پہ لوگوں کو ڈرانا اور دھمکانا، ایسا کرنے سے کیا ہم جنت میں چلے جائیں گے؟ بالکل نہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ فَكَيْفَ کیا حل ہوگا اس دن، جس دن جب ہم جمع کریں گے۔ کیا حل ہوگا اس دن جب اللہ جمع کرے گا؟ یہ خیال یہودیوں کا اس سے پہلے جو آیت گزر چکی ہے، آیت نمبر سورہ عمران آیت نمبر 24، ان میں وہ یہودی کیا کرتے تھے؟ اللہ کی آیتوں سے انکار کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے باتوں سے انکار کیا، توریت سے منہ پھیرا، قرآن سے منہ موڑا، حق کو جھٹلایا، حق کے بات کہنے والوں کو انہوں نے قتل کیا، انصاف پہ چلنے والوں کو انہوں نے قتل کیا، کتاب میں ہیرا پھیری کی، اپنے خواہشات کے مطابق زندگی گزاری۔ تو اللہ تعالیٰ انہی کو کہہ رہا ہے کہ تو کیا حال ہوگا، اور انہی کو نہیں کہہ رہا، انہی کے جیسے جتنے بھی لوگ آنے والے ہیں قیامت میں، سب کے لیے۔ تو کیا حال ہوگا جب ہم جمع کریں گے اس دن، قیامت کے دن، اور ان کا پورا ان کو ملے گا، کل نفس ہر نفس کو، ما کسبت جو کمائے ہوں گے۔ کہاں ہے کہ فلانا کے مرید ہو جاؤ جنت میں چلے جاؤ گے؟ کل نفس ہر نفس کو، جتنا بھی نفس ہے سب کو، ما کسبت جو کمایا ہوگا، جو کیا ہوگا، یعنی اچھائی کیے ہوں گے تو اچھائی، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ۔ یعنی آپ جو کچھ بھی کمائے ہوں گے، ذرے برابر بھی نیکی کیے ہوں گے تو اس کا بدلہ آپ کو ملے گا، اور ذرے برابر بھی برائی کیے ہوں گے تو اس کا بدلہ آپ کو ملے گا۔ کہنے کا مطلب ہے کہ ہم ایسا برائی کر رہے ہیں، گناہ کر رہے ہیں، کبیرہ گناہ کر رہے ہیں، جہنم میں جانے والا کام کر رہے ہیں تو ایسا ہی ملے گا، جنت میں جانے والا کام کر رہے ہیں تو ایسا ہی ملے گا۔ تو کہاں سے ہو گیا کہ فلانا کا مرید ہو جاؤ تو جنت میں چلے جاؤ گے؟ بھائی جو تم کمائے ہو، کسی کا دیا ہوا نہیں، ہم مطلب بدلین کہ ہم 60 سال ہم نماز پڑھے تم کو دے دیے تو تم چلے جاؤ جنت میں، ایسا نہیں۔ ما کسبت ہر نفس، کل نفس ما کسبت جو اس نے کمایا ہوگا، جو ایک نفس کا بات ہو رہا ہے،
کہ ایک نفس جو کام کیا ہوگا اس کو بدلہ ملے گا، دوسرا نفس وہ کام کیا ہوگا اس کو بدلہ ملے گا۔ سمجھ رہے ہیں بات آپ لوگ؟ یعنی کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ تو یہ ہم بھرم اب نکال دو دل میں سے کہ اب ہم نماز نہ پڑھیں، روزہ نہ رکھیں، سال بھر میں ایک بار چلا لیں اور سال بھر میں ایک بار جلوس نکال لیں اور قرآن نہیں سمجھے، قرآن نہیں پڑھیں، اچھے اعمال نہیں کیے، نماز نہیں پڑھیں، نماز کا احکام نہیں معلوم، روزے کا احکام نہیں معلوم، حلال حرام کا کچھ پتہ ہی نہیں، تو جنت میں نہیں جا سکتے بھائی تم۔ کیونکہ اللہ رب العزت یہ جو باتیں ہیں یہ یہودیوں کے کانٹیکسٹ میں اتاری ہے، اور انہی کے جیسے جو انسان ہوگا کیا اللہ کے، یہی اس لیے تو بتایا جا رہا ہے نا کہ ہر نفس کو اللہ کے نظر میں سب برابر ہے۔ اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ غلط کریں گے تو آپ سے بھی پوچھ ہوگا، ایمان لائے ہیں تو آپ غلط کریں گے تو آپ سے بھی پوچھ ہوگا، اور جو نہیں لایا ہے تو اس سے تو ہوگا ہی، لیکن آپ سے بھی پوچھ ہوگا نا۔ کلو نفس کا کیا مطلب ہے؟ ہر نفس کو ما کسبت، جو اس نے کیا ہوگا۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو یہ دل سے بھرم نکال دو کہ ہم کو کوئی جنت میں لے جائے گا یا ہم کہیں کسی کا مرید ہو جائیں گے تو جنت میں چلے جائیں گے۔ آپ نے جو کیا ہوگا، اللہ سے آپ نے کتنا ڈرے، کتنا نماز پڑھے۔ نماز پڑھے بھی تو حنفی مالکی صافی والا تو نہیں پڑھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبیہ جسے کرتے تھے ویسے تم جبیہ کھائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے عبادت کرتے تھے ویسے تم عبادت کیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے شادی کیے ویسے تم شادی کیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے زندگی گزارے ویسے تم زندگی گزارے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے تجارت کی ویسے تم تجارت کیے۔ ہر معاملہ دیکھا جائے گا، عورت ہو یا مرد۔ اگر عورت ہے تو ان کو مریم علیہ السلام کے نقش قدم پہ چلنا ہوگا، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پہ چلنا ہوگا، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پہ چلنا ہوگا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پہ چلنا ہوگا، میمونہ رضی اللہ تعالیٰ یعنی صحابیات کے نقش قدم پہ چلنا ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں، صحابہ کرام کی بیویاں بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں، ان کی بہنیں بھی ہیں۔ تو یہ جو خواتین ہیں تو یہ نمونہ ہے خواتینوں کے لیے۔ کوئی خواتین اگر کچھ اچھا عمل نہ کرے، کوئی مرد کچھ اچھا عمل نہیں کرے اور وہ سوچ رہا ہے کہ ہم غسل تک کرنے کا طریقہ نہیں معلوم، استنجا کرنے کا بھی طریقہ نہیں معلوم، یہ بھی نہیں معلوم کہ وہ جو کس چیز سے ٹوٹتا ہے، پھر بھی تمہارا یہ خواہشات ہے کہ تم سے سوال نہیں ہوگا اور تم مرید ہونے کی وجہ سے تم جنت میں چلے جاؤ گے۔ اتنا بڑی غلط فہمی۔ جو کمایا ہو ماں کسبت، جو کمایا ہوگا تم خود سے وہی لے کے جاؤ گے اللہ کے پاس، باقی کوئی نہیں ہے تمہارے پاس۔ رہ گئی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی کا سفارش کرنے والے ہیں جو قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق جو دنیا میں عمل کر کے گیا ہوگا، اور کوئی ایسی چیز میں خطا یا بھول چک ہو، اتنا بڑا گنہگار نہیں ہے، اللہ کے نظر میں دشمن نہیں ہے، تب جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سفارش کریں گے۔ نہیں تو اللہ کے نظر میں انسان وہ دشمن ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سفارش کر دے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ تو میرے بھائیوں، غلط فہمیوں سے نکل جاؤ، قرآن پڑھو سمجھ کے۔ قرآن ہمیں بہت کچھ سکھائے گا، اور جنت میں جانے کا یہی ایک راستہ ہے، یہی ایک ذریعہ ہے۔ اسی کا دامن پکڑ لو گے تو کبھی تم گمراہ نہیں ہوگے، باقی تم قرآن کا دامن چھوڑ دیے تو تم گمراہ ہو جاؤ گے، بھٹک جاؤ گے راستے سے اور جہنم کا شکار ہو جاؤ گے۔ تو نصیحت ہے میرے بھائیوں کہ آپ لوگ قرآن سمجھیں اور پڑھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث پڑھیں اور سمجھیں اور عمل کریں۔